یہ ہم اتنی دعائیں ہم یاد کر لیں؟ نہیں نہیں، ہم اتنی دعائیں یاد نہیں کر سکتے، نہ یاد کرنے کی طلب ہے، نہ کوشش ہے، نہ کوئی تعلق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اب اندازہ لگاؤ ہمارا رشتہ اسلام سے کتنا مضبوط ہے، ہمیں ایک دعا تک بھی یاد نہیں۔ مجلس میں آپ بیٹھے، اگر میں کسی کو کھڑا کر کے مجلس کے اختتام کی دعا پوچھ دوں، اتنے لوگوں میں اگر میں یہ پوچھ دوں کہ کتنے کو مجلس کے اختتام کی دعا معلوم؟ روزانہ بازار کا چکر لگایا کرتے ہو، پوچھ دو بازار میں داخل ہونے کی دعا سناؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی سے پتا چل جائے گا کہ تمہیں اسلام سے کتنی محبت ہے، اسلام سے تمہارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اب ان سے پوچھو، جواب میں کہیں گے مولانا ہمیں یہ دعا نہیں معلوم، ہمیں مجلس کے اختتام کی دعا نہیں معلوم، ہمیں سو کر کے اٹھنے کی دعا نہیں معلوم، ہمیں جنازے کی دعا نہیں معلوم، ہمیں گاڑیوں میں سوار ہونے کی دعا نہیں معلوم۔ پھر جواب میں یہی کہیں گے پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور تمہیں بستر سے اٹھنے کی دعا تک معلوم نہیں ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا معلوم نہیں، گھر میں انٹری کی دعا معلوم نہیں، سواری میں چڑھنے کی دعا معلوم نہیں، چہرہ دیکھنے کی دعا معلوم نہیں۔ کیسے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو؟ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتے ہو اور بڑے دھڑلے سے یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں صرف لیبل کا مسلمان رہ گیا ہے، ہمارے یہ اسلام نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام نہیں ہے، ہمیں جہنم کی فکر نہیں ہے، ہمیں جنت میں جانے کی طلب نہیں ہے، ہم جنت میں جانے کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، گھر کو خوبصورت بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے گھر کو ڈیکوریٹ کر لیں، کس طریقے سے ہم گھر کو خوبصورت بنا لیں، گھر کے پریوار کو ہم کس طریقے سے خوبصورت رکھیں، اس کی فکر آپ کرتے ہیں، خیال آپ کرتے ہیں، کھانا پینا آپ دیتے ہیں، اوڑھنا بچھونا آپ دیتے ہیں۔ ٹھنڈ کے مہینے میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اب گرم بستر اور گرم کپڑے لا کر کے آپ دے رہے ہیں۔ اتنی فکر آپ کو دنیا کی ہے لیکن آخرت کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ کا آخرت کی فکر ہوتی تو آپ کا بچہ ضرور قرآن پڑھنا جانتا، آپ کا بچہ ضرور دعائیں جانتا، آپ کی بیٹیاں ضرور دعائیں جانتی۔ آئے مسلمانوں، تم کس پوزیشن میں ہو اور تم کہاں بہک کر کے جا رہے ہو؟ آؤ ذرا قرآن کی آیت پہ غور کر لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ شریعت پہ چلو، نہ مرد شریعت پہ چل رہے نہ عورتیں شریعت پہ چل رہی ہیں، عورتیں شریعت پہ نہیں چل رہی ہے، مرد کا بھی یہی حال ہے، مرد ابھی یہی کر رہا ہے، شریعت پہ چلنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا ہے۔ پہلے کے دور میں اگر مرد غلط کرتا تھا، مرد اگر اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کو اپنانے کی کوشش کرتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، حرام خوری کرتا تھا، تو اس کی بیوی اسے کہا کرتی تھی آئی میرے شوہر کچھ بھی کرنا، حرام خوری مت کرنا، غلط کام مت کرنا، اور چوری چماری مت کرنا، ڈکیتی مت کرنا، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ مت کرنا، حرام رزق ہمیں مت کھلانا۔ یعنی پہلے کی عورتیں اپنے شوہروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرتی تھی، اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دیندار بناتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بیٹا غلط کرے تو باپ کو کوئی پرابلم نہیں، باپ غلط کرے بیٹے کو کوئی پرابلم نہیں، شوہر غلط کرے بیوی کو کوئی پرابلم نہیں، بیوی غلط کرے شوہر کو کوئی پرابلم نہیں۔ غور کرو، اگر ایک تار گڑبڑ ہو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جب سارے تار گڑبڑ ہو تو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، پہلے کے لوگ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے بیوی کو شریعت پر چلانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے شوہر کو شریعت پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج جب خود ہی نہیں کر رہے تو اپنے شوہر اپنے بچوں کو کہاں یہ کوشش کریں گے؟ عورتیں خود نہیں نماز پڑھ رہی تو بیٹیوں کو کہاں نمازی بنائیں گے؟ باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کو کہاں سے نمازی بنائے گا؟ غور کریے،
خود ہی سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، کھینی کھا رہا ہے، اس کا بیٹا وہی سب تو کرے گا جو بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ ماں باپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور بچہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسا دیکھتا ویسا ہی کرتا ہے، یعنی ماں باپ کی نقل بچہ کرتا ہے، بیٹیاں نقل ماں کی کرتی ہے اور بیٹا باپ کی نقل کرتا ہے۔ یہی ماحول ہے سماج کا۔ اگر ہماری یہاں مسجدیں ویران ہے اور اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کے گارجین، ان کا بگڑنا۔ غور کیجیے آپ، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں اور حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں، اندازہ لگائیے۔ خود کو بھی اور اپنے پریوار کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اپنا پڑھ رہے ہو نا؟ صرف آپ کے نماز پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانا ہوگا، پڑھوانا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا ہوگا۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اپنے بچے کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے مسجد میں آپ جائیں۔ 6-7 سال کا بچہ ہو تو اس کو پیار سے آپ مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو، 8 سال کی ہو تو آپ نماز پڑھ رہی ہو تو آپ اپنے بیٹی کو بھی نماز کے لیے مصلی بچھا دو اور اپنے بیٹی کو بھی وضو بنوا کر کے نماز کے لیے کھڑی کر دو۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، خود بچو، اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اور پھر فرمایا وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا نہیں بلکہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو اور تب بھی نماز نہ پڑھے بیٹا یا بیٹی، تو مار مار کر کے اس کو نماز پڑھواؤ۔ کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، خود نماز نہیں پڑھ رہے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیسے دیں گے؟ جمعے کی نماز پڑھنے والوں، عیدین کی نماز پڑھنے والوں، رمضان کی رمضان میں نماز پڑھنے والوں، اب تم یہ سوچو تمہارے گھر کے اندر دینی ماحول کیسے آئے، تمہارے بچے جہنم سے کیسے بچے اور جنت کے اندر داخل ہو، کیسے داخل ہو۔ فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر شریعت لاگو کرو، اسلام لاگو کرو، اسلامی شریعت، اسلامی قانون اپنے یہاں نافذ کرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، تب تیرا بچہ جنت کے اندر جائے گا اور جہنم کے اندر تب ہی بچ سکتا ہے، تب ہی جہنم سے بچ سکتا ہے، تب ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو کیا کہا کہ پہلے کے دور میں عورتیں اپنے شوہروں کو سدھارتی تھی اور باپ اپنے بیٹوں کی تربیت کرتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہے، آج باپ کو صرف فکر ہے بیٹا کما کر کے کتنا دے رہا ہے، بیٹا دے رہا کما کر کے خوش ہے، کبھی فون کر کے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ میرے بیٹے تم نے نماز پڑھی کہ نہیں، وہاں دلی بمبئی کلکتہ میں رہنا لیکن میرے بیٹے کما کر کے کم دینا لیکن نماز ضرور پڑھنا۔ کون یہ کام کر رہا ہے آج؟ اللہ ماشاءاللہ میرے بھائی، کوئی اگر ایسا کرتا ہو تو کرتا ہو، لیکن آج ہمیں دنیا سے زیادہ محبت ہے اور آخرت سے نفرت ہو چکی ہے، یہ بیماری گھر گھر میں آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک برائی آ جائے گی، اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ کہتے ومل بہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی اور آخرت سے نفرت ہو جائے گی۔
آج دنیا سے کتنی محبت ہے، بیٹا کمانے کے لیے گیا تو بیٹا سے یہی پوچھتا ہے مہینہ کب لگے گا، پیسہ بھیج دینا۔ بیٹیوں سے محبت ہے، سسرال گئی ہے بیٹیاں، لیکن کبھی اپنی بیٹیوں سے یہ نہیں پوچھتا بیٹی نماز کا خیال کرنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، شریعت پہ چلتے رہنا، بس یہی۔ ساس ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، سسر کا برتاؤ کیا ہے، شوہر فون کرتے ہیں پیسہ بھیجتے ہیں، بس یہ کون سا رویہ آپ نے اپنایا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، پہلے زمانہ میں اور سلف صالحین کی زندگی دیکھیں گے تو عورت نے اپنے شوہر کو دیندار بنایا کرتی، بیٹوں کو بیٹیوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ بات دیکھیے امام بخاری کو جنہوں نے بخاری شریف لکھی، آپ اس امام کو ذرا دیکھیے، اس امام بخاری کے لیے اس کی ماں کتنی راتیں دعائیں کی، ان کی بینائی چلی گئی تھی بچپنے میں، دعا کرتے 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 اللہ نے ماں کی دعا سن لیا اور امام بخاری کی بینائی اللہ نے واپس کر دی، اور ان کو دین سیکھنے کے لیے اور شریعت جاننے کے لیے انہوں نے دور تک کا سفر کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اپنے بچے کو اتنا بڑا امام بنایا کہ آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن کو امام بخاری نے وہ کتاب باقاعدہ تعلیم کیا، اس کو مرتب کیا ہے اور حدیثوں کو جمع کیا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کے بعد سب سے بہتر اور سب سے صحیح کتاب بخاری شریف مانی جاتی ہے آج کے زمانے میں۔ سوچئے عبد القادر جیلانی کو عبد القادر جیلانی بنانے میں اس کی ماں کا رول، امام شافعی کو امام شافعی بنانے میں اس کی ماں کا رول، امام مالک کو اس کو اتنا بڑا امام بنانے کے لیے اس کے ماں کا رول۔ اگر آپ سنیں گے تو زمانہ گزرے ہوئے زمانے میں اور سلف صالحین کو دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانی دی، اس کے بعد ان کے بچے اتنے بڑے اتنے اونچے پیمانے پہ پہنچے، لیکن آج کے دور میں بچوں کی کوئی فکر نہیں، پریوار کی کوئی فکر نہیں، اپنی فکر نہیں، بس دنیا دنیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ شریعت پہ عمل نہیں ہے آج کے دور میں، نہ مرد عمل کر رہا ہے نہ عورتیں کر رہی ہے، اور بعض لوگ تو شریعت پہ کبھی کبھی غلو کرنے لگتا ہے، عمل نہیں، عمل کے نام پہ غلو۔ ایک مرد نے تقریر سنا کہ دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرو، زندگی سنور جائے گی، جنت آپ کا گھر جنتی گھر بن جائے گا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی، ایک دم عالمہ سے شادی کر لی۔ اب اس کی بیوی آئی اور ترنت فتویٰ بازی شروع، حدیث میں جو لکھا اسی پر ہم عمل کریں گے۔ شوہر کہتا ہاں حدیث اور قرآن ہی پہ عمل کرنا تم، بس کیونکہ تم سے نکاح کرنے کا مقصد ہی میرا یہی ہے کہ تم شریعت پہ چلو اور ہمیں بھی شریعت پہ چلاؤ۔ بیوی کہتی ہے ہم آپ کی ماں کا کپڑا اور باپ کے کپڑے کو ہم دھوئیں گے نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اچھا نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرو، کہاں لکھا ہے کہ ساس سسر کی فرما برداری کرو؟ نہیں کریں گے۔ بڑا پریشان ہوا شوہر، پریشان کیا کریں، کپڑا خود سے دھونے لگا، ماں باپ کو کھانا خود سے پہنچانے لگا، کیونکہ بیوی کہتی ہے ہماری خدمت کرنے کا کہیں حکم ہے ہی نہیں کہ ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت کریں۔ پریشان ہو کر کے گاڑی اس کی اتنی پھنس گئی کہ پریشان ہوا تو ایک مولانا سے چلا گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیونکہ گوگل مفتی کے پاس ان سوالوں کا جواب تو ہے نہیں، ہر سوالوں کا جواب گوگل مفتی تو دے نہیں سکتا ہے، گوگل سے پوچھو تو جواب ہر چیز کا تھوڑی ہے اس کے پاس۔ ایک نے گوگل سے ایک مسئلہ پوچھ دیا، بیوی کو کنٹرول کیسے کریں، کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تو ہے کہ عورت کو کنٹرول کر لیا جائے۔
پوچھا کہ بیوی کو کنٹرول کیسے کریں؟ گوگل کی طرف سے یہی جواب آیا، بیوی کو کنٹرول کرنے کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یہ آدمی پریشان ہوا، مولانا کے پاس گیا، مفتی کے پاس، مولانا میں تو پھنس چکا ہوں، میری بیوی کہتی ہے کہ شریعت پہ عمل کروں گی بس، اور وہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت، سسر اور ساس کی خدمت ہمارے لیے نہیں لازم ہے بلکہ آپ کے لیے لازم ہے، آپ ماں باپ کی خدمت کریں، کپڑے آپ دھوئیں، کھانا آپ دیں، اس کے بدن اور اس کو آپ مالش آپ کریں، اس کی خدمت آپ کریں، میں نہیں کروں گی۔ کیا کروں مولانا؟ گھر میں دیکھوں کہ باہر کمانے کے لیے جاؤں، پھنس گیا۔ مولانا کہتے ہیں شریعت پہ تم بھی چلو اور بیوی کو بھی شریعت پہ چلاؤ۔ مانا کس نے کیا؟ بیوی سے کہنا شریعت پہ تم بھی چلو، شریعت پہ میں بھی چلوں، نہ تم ہمیں ٹوکو نہ ہم تمہیں ٹوکیں، نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیں۔ کہا کہ مولانا یہ کیسے ہوگا، شریعت پہ وہ چل رہی ہے، ٹینشن ہمیں ہو رہا ہے۔ کہا کہ بیوی سے صرف اتنا کہنا جا کر کے کہ شریعت پہ تم چل رہی ہو نا، شریعت پہ میں بھی چلوں گا آج سے، اور آج شریعت پہ چلتے ہوئے میں ایک اور نکاح کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بیوی ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے گی اور میں بھی شریعت پہ آج سے چلوں گا۔ صرف اتنا کہہ دینا بس۔ یہ آدمی گیا اور بیوی سے یہی کہتا شریعت پہ بہت چلنے کے تمہیں فکر ہے نا، چلو شریعت پہ ہم بھی چلتے ہیں، اور آج میں ایک اور نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ مرد کو اللہ نے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی ہماری ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ یہ سننا تھا کہ بیوی سے اور اس پڑھی لکھی عورت سے شریعت ختم۔ کہنے لگی شوہر میں تو مذاق کر رہی تھی، میں سب کروں۔ غور کریے آپ، نہ شریعت تو چلتی ہے نہ چلنے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2 نکاح 4 نکاح 3 نکاح کرو، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ نکاح کو وقت پہ کرو اور آسان نکاح کرو۔ سماج کے اندر جو زنا کاریاں بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وقت پہ مردوں کا نکاح اور لڑکیوں کا نکاح نہیں۔ نکاح کو آج کے زمانے میں اتنا مشکل بنا دیا گیا اور زنا اتنا آسان ہو گیا کہ زنا عام ہو چکا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بیٹیوں کو نکاح کرانے کے لیے، میرے پیارے ساتھیوں، آج غریب باپ رات میں اس کو نیند نہیں آتی ہے، سوچتے رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کراؤں، اپنی بیٹیوں کو کی شادی میں کیسے کراؤں، پریشان حال رہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج شریعت کا مذاق بنا دیا گیا ہے، شریعت پہ چلنے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہے۔ شریعت پہ چلو، نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کر دو۔ زنا کو آج کے دور میں بالکل آسان بنا دیا گیا۔ اتنے واقعات سننے کو ملتے ہیں، فلاں جگہ فلاں جلسے میں اور فلاں معاملے میں ایسا ہو گیا۔ مولانا بتائیے یہ کون کرتا ہے جس کو فکر جہنم کی نہ ہو اور جنت میں جانے کی فکر نہ ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، قرآن کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو بچانا کیسے ہے؟ شریعت کے اوپر ماں باپ دونوں کو چلنا پڑے گا، میاں بیوی شوہر بیوی دونوں کو چلنا پڑے گا۔ اگر ایک شوہر نماز کے لیے اٹھ رہا ہو رات میں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، ایک شوہر ایک مرد رات میں اٹھ رہا ہو اور اٹھنے کے بعد قام من اللیل، کیوں اٹھتا ہو؟ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہو۔ ہے آج کے دور میں کوئی ایسا لڑکا جوان جو رات میں اٹھے ٹھنڈی میں؟ آج کے دور میں ٹھنڈی میں نہانا، وضو بنانا کتنا مشکل ہے۔ جمعے کے دن بھی آدمی سوچتا ہے مولوی صاحب کوئی فتویٰ بتا دیجئے بغیر نہائے ہم نماز پڑھ لیں، ڈھونڈتا ہے مسئلہ۔ غور کرو میرے
प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, रहिमहुल्लाह रजुलन, अल्लाह उस आदमी के ऊपर, उस मर्द के ऊपर रहम करता है, उस मर्द के ऊपर अल्लाह रहम करता, कामा मिनल लैल, जो रात में उठता हो और नमाज के लिए उठता हो, तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए उठ रहा हो। अब जो तहज्जुद की नमाज कौन पढ़ेगा, जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज पढ़ेगा वही तो तहज्जुद पढ़ेगा। नफिल रोजे कौन रखेगा, जो फर्ज रोजे रखेगा, जो फर्ज ही रोजा नहीं, वो नफिल रोजा कहां से रखे। तो पता ये चला जो रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो, जाहिर सी बात है ज़ोहर असर मगरिब इशा और फजर की भी नमाज पढ़ता होगा। अब रात उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो और नमाज पढ़ने के लिए उठता और वजू बनाता हो, और वजू बनाने के ही वक्त उसकी नजर उसकी बीवी पर पड़ जाती हो, अपने बीवी के ऊपर, अपने अपने पार्टनर के ऊपर उसकी नजर पड़ती हो। अब वो करीब में जाता और अपने पार्टनर को उठाने की कोशिश करता है, आई मेरी बेटी, आई मेरी बीवी, उठो उठो, आई मेरी लाइफ पार्टनर उठो, चल वजू बना ले और नमाज अदा कर ले, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज की फजीलत बहुत ज्यादा आई हुई है। अल्लाह के नबी ने कभी ये भी फरमाया कि सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुल जन्नत बिसलाम, नमाज पढ़ो उस वक्त जब लोग सो रहे हो, और ये नमाज कयामत के दिन जन्नत में जाने की बशारत सुनाई जाएगी। ये नमाज तुम्हें इस बात पर आमादा करेगी, और अल्लाह कहेगा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, नमाज पढ़ने वालियों, चलो उठो और जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। इस वजह से मेरी प्यारी बीवी, उठो और तहज्जुद की नमाज अदा कर लो, वजू बना लो, चलो नमाज अदा कर लो। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। बीवी दीनदार नौजवानों, इन हुस्न और खूबसूरती पे और जाहिरी शक्ल सूरत पे फिदा मत हो जाओ। आज जाहिरी शक्ल सूरत को देख करके लोग निकाह कर रहे हैं, और यही लड़कियां उनके लिए सरदर्द बन चुका है, यही लड़कियां उनके लिए तकलीफ में हो चुकी है, और यही लड़कियां अपने शौहरों को हर बात पे टोक रही है, तुम ये क्रीम नहीं दे रहे हो, ये पाउडर नहीं दे रहे हो, ये चीज नहीं दे रहे हो, वो चीज नहीं दे रहे हो। दीनदार लड़कियों को सिलेक्ट करो। अल्लाह के नबी कहते फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ लोगों निकाह करो तो दीनदार लड़कियों से निकाह करो। ये दीनदार लड़कियों से जब तुम निकाह करोगे और तुम जब तहज्जुद की नमाज के लिए अपने बीवियों को उठाओगे तो तुम्हारी बीवियां कभी भी मना न करेंगी, बड़े प्यार से वो भी उठेंगी, वज़ू बनाएंगी और वो भी तहज्जुद की नमाज तुम्हारे साथ अदा कर लेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये दृश्य और ये मंजर अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया से उनके ऊपर रहमत की नजर करता है और उनको बशारत देता है, उनको खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि उठो, आई तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली हो, हम तुम्हें जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। और कल कयामत के दिन इन्हीं लोगों को जन्नत की बशारत सुनाई जाएगी और कहा जाएगा चलो जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। आज के दौर में कोई मर्द उठे और वजू बना ले और नमाज के लिए खड़े और बीवी को उठाए और बीवी ना उठे तो पानी छिड़क दे, क्या होगा? एक हफ्ते क्या महीने तक झगड़े होते रहेंगे। हमको तुमने क्यों रात को उठा दिया, पानी छिड़क दिया, कैसे मर्द हो? बात बोली सब बंद, खाना बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि तुमने दीनदार बीवी नहीं लाई, दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से घर के अंदर दीनदारी नहीं है। अगर दीनदार लड़कियों को लाए होते और निकाह किए होते और अपनी बीवी तुमने दीनदार लड़की बनाई हुई होती तो मेरे भाइयों तुम भी अगर दीन के मामले में काम करते और शरीयत पर अमल करते तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा सपोर्ट करती। वो ज़ौजतन मोमिनतन, हदीस के अल्फाज लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अमरिल्लाह। क्या कहा कि
کہ کیا جمع کر اللہ کے نبی لوگ سونا چاندی اور دیگر چیزیں جمع کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کیا جمع کریں؟ آپ نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، ایسا دل بنا لو جو دل اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل ہو، ولسانا ذاکرا، اور ایسی زبان اپنا لو جو زبان اللہ کا نام لینے والی ہو، شکر گزار زبان ہو تمہاری، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، اور ایسی بیوی اپناؤ، ایسی بیوی سلیکٹ کرو، ایسی بیویوں سے نکاح کرو، ایسی عورتوں سے نکاح کرو، زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو۔ دیندار لڑکیوں کو اپنے بیوی بناؤ،